دین اسلام کے جو 5 ارکان آپ کو معلوم ہے، ان میں کلمہ شہادت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں سے ایک رکن جو ہے صیام، روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمت درجہ بدل جاتا. روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے. اس ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مقام پر آتی ہیں. نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام وضو کے حکم کہیں اور ہے، نماز سفر کی نماز کہیں اور ہے، نماز خوف کہیں اور ہے. مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں. کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود ہیں. اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم جو بے بار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، یہ احادیث. حج کا معاملہ ہے، تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر، بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ اس کا ذکر. مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، 2 رکوع مسلسل، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ. اس کے بعد جو ہے 23 کے بعد 24 اور 25 پورا جو ہے وہ حج کے مناسک ہے. اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں کا ہے. حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے. لیکن یہ صوم کی عبادت جو ہے جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہے وہ اسے حاصل ہے. اس کے احکام بھی، اس کی احکام بھی. اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں کہ میری اپنے درس کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ کر کے. اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے. اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن. تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا ہے. تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں. یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا، اس نے سرمرق پر درج کر دیا. پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتاب کی شکل سے بھی اس کو شائع کیا ہے. بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جائے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ یہاں آئے ہیں اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے. پھر ایک ناشر نے ان کا تعلق تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے ذہنی اور قلبی اور ذہانی رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست اعزاء و قریب رشتے دار بھی شریک. میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہے، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت. حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے، ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کی نفرت پیدا ہوئی. یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس پہ نہ ڈالیں تو بجھ جاتے ہیں، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس سے دعائیں مانگیں. بہرحال اس بنا پر تکلیف ہوئی. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا. جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف سے جو ہے تو یہ ایران سے وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا. راہبوں کے پاس آخری راہب جس کے پاس تھے جو تربیت خالد تھے، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تشفی نہیں ہوئی پورے طور سے، آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے اور میں نے آپ سے بہت کچھ فیض حاصل کیا ہے، لیکن ابھی تو مجھے تشفی نہیں ہوئی. اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، میں آپ کے بعد کس کا تب انہوں نے کہا کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ نبی آخر الزمان ظہور اب قریب اور وہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین، تم جاؤ ٹرائی یور لک، جاؤ دیکھو شاید قسمت ان کے قدموں میں پہنچا دے. وہ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ. قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، انہیں پکڑ کر غلام بنا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن یہ
قسمت ان کی کہ مدینے کے یہودی نے مدینے پہنچے، اب وہاں خبریں انہیں مل رہی ہیں کہ مکے میں کسی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں، یہ بدنامی کیا سکتی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس شخص کی قسمت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہوا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس پہنچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے پاک۔ تب انہوں نے اپنے آقا سے ایک روز تھوڑی سی دوری مانگی اور اجازت طلب کی اور جا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ اس نے یہ بتایا تھا راہب کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے، صدقات قبول نہیں، صدقہ قبول نہیں۔ اسی امتحان کے لیے جا کر حضور کی خدمت میں حضور نے پیش کر، حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا صدقہ، فرمایا نہیں، صدقہ فرمایا نہیں، یہ مربع کا حق ہے، یہ مربع کا حق۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے آقا سے پھر پہنچے، پھر جب حضور نے پوچھا کیا ہے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ، آپ کیا ہدیہ، فوراً قدموں میں گر گئے اور ان کا معاملہ جو ہے یہ بھی جان کہ یہ فقراء صحابہ جو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہم وقت حضور کے ساتھ اور اس اعتبار سے حضور نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سلمان و منا من اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت ہیں، رضی اللہ تعالی ان کی روایت قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، فقال اور فرمایا یا ایھا الناس، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو، ظل کہتے ہیں سایہ، اضلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ۔ دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ پہلے سے پڑ جاتا۔ ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک، لیکن وہ آیا چاہتا گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، پہلے آ گیا ہے کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ یہ بہت عظمت، شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکت ہوا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں